بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کسی انسان کی کوئی بھی رائے، ذاتی رائے حرف آخر نہیں ہوتی، میری بھی نہیں ہوگی، اور اختلاف کی جو گنجائش ہے یہ ہر حالت میں رہتی ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ ان کی بات حرف آخر ہوگی اور اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور خاص طور پر ایز اے مسلم اور ہمارا معاشرہ اور ہم۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کا اردو ورژن پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور جو اس موضوع کے اوپر ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے، مطلب اس موضوع سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کو علماء کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کے وہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس سبجیکٹ کے اوپر بہت ساری گفتگو بھی میں نے سنی، تو یہ مناسب سمجھا کہ میں بھی اپنی بات کا اظہار کروں، کیونکہ دیکھیں کہ اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ نہیں کراتے، یا کوئی بات نہیں کرتے، یا کہیں پر شو نہیں کرتے اپنا کنسرن، تو پھر تو آپ مردہ آدمی ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں۔ تو زندگی کا اور شعور کا جو اظہار ہے وہ آپ زبان سے کر سکتے ہیں، اپنے کسی ایکٹ سے کر سکتے ہیں، کسی انداز سے کر سکتے ہیں، اور دل کے اندر اگر برا جانے تو یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن فرمایا کہ ہوا اضعف الایمان، کہ وہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ساری زندگی ہم کمزور ایمان کے اندر ہی چلتے رہیں، تو تھوڑا اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زبان کی دولت دی ہے، اور اس کو میں مد نظر رکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر، اور محض اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا، ہم سارے اس کے سامنے پیش ہوں گے، تو کس صف میں ہم کھڑے ہوں، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوگا کہ جو ایسے موقع کے اوپر خاموش رہے یا بولتے رہے۔ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ سب کو کہ آپ تمام، یہ جو اس کے اندر ایک چیز ایسی آئی ہے کہ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے اس سارے موضوع کے اندر، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی نادرا کے دفتر کے اندر جا کر، آدمی سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، مرد ہو، جب وہ نادرا کے دفتر میں جائے، اینی کا لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے کوئی، تو وہ جا کر اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو بھائی پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر مسجد بناتی ہیں تو اجازت لیں، مدرسہ بنانا ہے اجازت لیں، نصاب تعلیم بنانا ہے اجازت لیں، ایون کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اندر آپ اجازت لیں، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے آپ نے، اور تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی جو محقق ہوں گے، جو تحقیق کریں گے، یا اس شعبے کے اندر جو ماہرانہ رائے رکھتے ہوں، اور ان کی رائے کے مطابق چلا جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبے کے اندر بظاہر ہم نے چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، بظاہر چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا اچھا ہے یا کسی حد تک ہے یا کتنے پرسنٹیج کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس تو ہر چیز کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے نا۔ تو یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھا ہم نے، مطلب ایک بندہ نادرا کے دفتر میں چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آدمی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں عورت فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو مجھے عورت کنسیڈر کیا جائے، تو ہمارا قانون ٹرانسجینڈر بل یہ کہتا ہے کہ اس کو عورت کنسیڈر کر لیا جائے گا۔ اور ایک اسی طرح اگر ایک عورت جاتی ہے اور وہ جو کہتی ہے، یعنی بظاہر عورت، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اندر مرد فیل کر رہا ہوں، تو اس کو مرد کنسیڈر کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اگر یعنی اس طریقے سے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بحال کر دی گئی جس طرح وہ کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے، تو حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کون سا دروازہ ہم کھول رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں، کہ اگر ایک آدمی جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ یہ کہے کہ میں مرد ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک عورت کہے کہ میں مرد کی طرف ہوں، یا مرد کہے کہ میں عورت ہوں، جبکہ وہ عورت ہے نہیں، تو پھر جب ان کو کنسیڈر کر دیا جائے گا کہ وہ مرد ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں ایک عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، تو جبکہ وہ مرد یعنی عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ، اس طرح کی کیفیت جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک بندہ جھوٹ بول رہے، آپ اس کو مان لیں گے؟ ایک بندہ جھوٹ جا کر بول رہے کہ میں ایسی فیلنگ فیل کر رہا ہوں، تو کیا آپ اس کو مان رہیں گے؟ تو میری گزارش یہی ہے میرے پیارے تمام اہل وطن دوستوں سے، اور جو اس قانون کے بل کے پاس کرنے کے اندر لوگ شامل ہوئے ہیں، اور میرا یقین ہے اور میرا کامل یقین ہے کہ یہ بل بالکل واپس ہوگا، یہ رد ہوگا، یہ بالکل نامنظور ہوگا، یہ ریجیکٹ ہوگا، یہ بے شک پاس ہو چکا ہے، لیکن میرا کامل ایمان ہے، اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اور اہل ایمان، اہل پاکستان، ہمارے معاشرے کے لوگ اس بل کو عملی طور پر یہاں پر یعنی اپلیکیبل یا لانے کے اندر رکاوٹ
رکاوٹ بنیں گے اور اس کے خلاف بات کریں گے۔ تو دیکھیں میں بھی اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کہ اس کے جو سیکوینس ہیں، اس کے آگے جو اثرات ہیں وہ بہت برے آنے والے ہیں۔ تو اس میں آپ چیکنگ تو ڈالیں نا، کہ کوئی ایسا بورڈ ہو کہ جو اس کو چیک کرے کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بس میرا ایک اتنا پوائنٹ ہے، آج جانا سا طالب علمانہ سا سیکھنے کی نیت کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، میری گفتگو میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے میری ناقص سمجھ کے اندر کوئی بات اس طرح نہ سمجھ آئی ہو تو میری غلطی بھی نکالی جا سکتی ہے، مجھے سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اور سب کے ساتھ یہ علم کی بات ہے، یہ تو ہم پھیلا سکتے ہیں، علمی گفتگو تو کی جا سکتی ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر دلائل و آراء بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو میرا صرف ایک پوائنٹ تھا آج یہ بات کرنے کا یا ویڈیو بنانے کا کہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو مرضی وہ کہہ لے آپ اس کو مان لیں گے۔ آپ ایک جیوری تو بنائیں نا، آپ ایک جیوری بنائیں، میڈیکل بورڈ بنائے، وہ اس کو چیک کرے، وہ اس پروسیس سے گزرے۔ باقی ہر کام کے اندر آپ یہ کہتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں کہ ایک بندے کی گواہی جو ہے بس ٹھیک ہے، وہ جو خود کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کے اندر لے جائیں، اس کو چیک کریں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ کیا یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے اور آگے جا کر اس کے مسائل کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پوائنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ملک ہم نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اگرچہ اس کی وہ منزل کبھی ہم نہیں پا سکے ابھی تک، ابھی وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ تو لیکن بظاہر جو بھی ہم کہتے ہیں یا قوانین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قوانین بنائے ہوئے ہیں، چلیں انہی کے مطابق چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تو بنائیں۔ بہت شکریہ، بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی اور حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔